اس کہانی کا نام ہے 7 پریاں۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھی ماں اپنے بیوقوف بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی کہ بیٹا کام کاج کیا کرو، لیکن وہ جو تھا بیوقوف تھا، اس سے کوئی کام نہ ہوتا، وہ آوارہ پھرتا تھا۔ ماں بیچاری محنت مزدوری کرتی تھی۔ ایک دن ماں تنگ آ کے اپنے بیٹے سے کہتی ہے، یہ لو میں نے اس میں 7 پراٹھے رکھے ہیں، جاؤ اور کچھ کما کے لاؤ، تبھی واپس آنا۔ وہ بیچارہ پہلے تو حیران کھڑا رہتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا ماں، اب میں کما کے لے کے آؤں گا۔ چل پڑتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، ادھر آواز لگاتا ہے، ادھر آواز لگاتا ہے، کوئی کام کرا لو، کوئی کام کرا لو، لیکن کوئی بھی اس کو کام کرانے کے لیے باہر نہیں نکلتا۔ ادھر ادھر پھرتے پھراتے، مارے مارے پھرتے پھراتے، آخر وہ تھک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہیں آرام کر لوں۔ ایک جگہ اسے ایک کنواں نظر آتا ہے۔ وہ اس کنویں کے پاس کہتا ہے یہاں بیٹھ کے میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنے پراٹھے نکالتا ہے اور کہتا ہے 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں کہ 7 کھا لوں۔ اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ انسان ہمیں کھانے والا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آخر وہ ایک فیصلہ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک پری اس کے پاس جاتی ہے، بیوقوف لڑکے کے پاس، اور اس سے کہتی ہے۔ پری کو دیکھ کے وہ تو حیران رہ جاتا ہے۔ باقی پریاں انتظار میں ہوتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلی پری جا کے بیوقوف لڑکے سے کہتی ہے یہ لو، یہ ایک جادو کی پلیٹ ہے، تم جو بھی وش کرو گے نا کھانے کی، وہ اس میں آ جائے گا۔ بیوقوف لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ پلیٹ لے کے چل پڑتا ہے۔ راستے میں کیونکہ شام ہو گئی تھی، وہ تھک بھی بہت گیا تھا، وہ کہتا ہے جنگل ہے، میں آرام کر لیتا ہوں۔ اس کو ایک جگہ سرائی نظر آتی ہے۔ سرائی کہتے ہیں چھوٹے سے ہوٹل کو جو گاؤں میں ہوتا ہے۔ سرائی میں وہ ایک کمرہ لیتا ہے اور وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ سرائی کا مالک کہتا ہے آپ کیا کھائیں گے؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب وہ اپنے کمرے میں جا کے اپنی پلیٹ نکالتا ہے اور پلیٹ سے کہتا ہے پلیٹ ری پلیٹ، گرم گرم کھانا لیا۔ اور یہ کیا، پلیٹ میں تو اتنے مزے کا کھانا آ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ کھانا منگواتا ہے، خوب پیٹ بھر کے گرم گرم کھانے کو انجوائے کرتا ہے۔ کہتا ہے واہ واہ میری تو موجیں ہو گئیں، اور یہ کہہ کے وہ سو جاتا ہے۔ صبح جب وہ ادھر جو سرائی کا مالک ہوتا ہے نا، وہ چپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کمرے میں آتا ہے اور جو جادو کی پلیٹ ہوتی ہے نا، اس کو چرا کے اس کی جگہ پر ایک نکلی پلیٹ رکھ دیتا ہے، اور جیسے چپ کے آیا تھا اسی طرح ہی چپ کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ بیوقوف لڑکا جب صبح اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اپنی ماں کو بتاؤں گا، اب تو مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلتا چلاتا گھر پہنچتا ہے، آوازیں لگاتے ہیں اماں اماں میں آ گیا۔ ماں کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے ارے ایک دن بعد ہی آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ارے اماں اب تو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دیکھو پلیٹ ٹو پلیٹ کمال دکھا، کھانا لا، لیکن یہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں پلیٹ ٹو پلیٹ گرم گرم کھانا لیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں کو تو غصہ آتا ہے، وہ اپنی چپل اتار کے اس کے اوپر پھینکتی ہے اور کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اب کچھ کما کے ہی لانا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا پھر جاتا ہے، کہتا ہے اچھا میں پریوں سے پوچھتا ہوں۔ اب وہ دوبارہ اس کنویں تک جاتا ہے اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کے دوبارہ آواز لگاتا ہے 1 کھاؤں، 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں۔ پریاں پریشان ہو جاتی ہیں، وہ پھر سب اکٹھی ہو کے کہتی ہیں اوہو یہ انسان جو ہے دوبارہ آ گیا۔ دوسری پری کہتی ہے میں جاتی ہوں۔ وہ جا کے اس بیوقوف لڑکے سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے یہ بکری کا تحفہ لائی ہوں، یہ کوئی ایسی ویسی بکری نہیں ہے، اس کا کان دباؤ گے تو یہ سونے کے اشرفیاں نکالے گی، اور جب کان واپس تم کرو گے گھماؤ گے تو یہ اشرفیاں نکالنا بند کر دے گی۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بیوقوف لڑکا جو ہے وہ لے کے پھر چل پڑتا ہے۔ کہتا ہے اب تو شام ہو گئی ہے، تھک بھی گیا ہوں، ایسا کرتا ہوں دوبارہ سرائی میں آرام کر لیتا ہوں۔ وہ پھر سرائی میں چلا جاتا ہے، اچھا سا کمرہ لیتا ہے، اور جناب وہاں جا کے پہلے کھانا آرڈر کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اب میں دیکھتا ہوں بکری کا جو کان گھماتا ہے، ارے یہ کیا، اشرفیوں کے تو ڈھیر لگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، اشرفیوں پہ اشرفیاں گر رہی ہوتی ہیں، اشرفیوں پہ اشرفیاں، اور اشرفیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔
وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے کہتا ہے واہ جی واہ موجیں ہی ہو گئیں، اور وہ سو جاتا ہے۔ اب وہ جو سرائی کا مالک ہوتا ہے وہ پھر چپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ چپ کے کمرے میں آتا ہے، اصلی بکری کو چرا کے اور اس کی جگہ جو نکلی بکری ہوتی ہے نا وہ رکھ دیتا ہے۔ اب خیر جی، اب وہ صبح اٹھتا ہے بیوقوف لڑکا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ اماں کو دکھانے کے لیے چل پڑتا ہے، ہوتا ہوا تھا پھرتا پھراتا اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اماں کو آواز لگاتا ہے اماں اماں۔ اماں پھر آتی ہے، کیا ہو گیا پھر آ گئے؟ وہ کہتے ہیں ارے اماں میں دیکھو کیا لے کے آیا ہوں۔ اب وہ بکری کا جو کان گھماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بکری کا کان گھماتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں کا تو غصے کے مارے برا حال، وہ پھر اس کو کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے، کچھ کما کے لانا، اور یہ جو اپنی بکری لائے ہو اسے بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ وہ بیچارہ بکری کو پکڑ کے پھر چل پڑتا، کہتا اچھا میں ابھی پریوں کو بتاتا ہوں میرے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا جادو ختم ہو جاتا ہے، ابھی بات کرتا ہوں۔ وہ چلتا چلاتا کنویں تک پہنچتا ہے، کنویں کے پاس پہنچ کے وہ پھر آواز لگاتا ہے ایک کھاؤں دو کھاؤں کے ساتوں کو کھا جاؤں۔ اب پریاں پھر پریشان، وہ پھر سب اکٹھی ہو کے کہتی ہے اب کیا کریں؟ تیسری پری کہتی ہے میں جاتی ہوں۔ اب وہ جا کے پنکی پری جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی، یہ جادو کا گلاس ہے، جب بھی تمہارا کچھ پینے کا دل کرے گا تم اس سے کہنا، یہ دیکھو ایک دم جوس آ جائے گا۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور خوشی خوشی گلاس اٹھا کے چل پڑتا ہے۔ وہ پھر یہی کہتا ہے شام ہو گئی ہے، تھک گیا ہوں، ہر طرف اندھیرا ہونے والا ہے، میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ وہ دوبارہ سرائی میں جاتا ہے، سرائی کا مالک جو اسے دیکھتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ تمہارے لیے بہت اچھا کمرہ سیٹ کروایا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے اپنا وہی جادو کا گلاس نکالتا ہے اور کہتا ہے گلاس سے گلاس مزے کا جوس آ جائے، اور یہ کیا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جوس آ جاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی جوس پیتا ہے اور پھر اسی طرح ہی لمبی تان کے سو جاتا ہے۔ سرائی کا مالک جو ہے وہ دوبارہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے چھپ کے، وہ چپ کے کمرے میں آتا ہے، اصل گلاس چھپا کے اور نکلی گلاس رکھ کے اسی طرح ہی چپ کے واپس نکل جاتا ہے۔ اب بے وقوف لڑکے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر صبح اٹھتا ہے اور دوبارہ وہ اسی طرح ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، انہی راستوں سے گزرتا ہوا وہ دوبارہ اپنی ماں کی طرف پہنچتا ہے اور ماں کو آواز لگاتے ہیں اماں اماں یہ دیکھو۔ ماں پھر غصے میں باہر آتی ہے، پھر تم اتنی جلدی آ گئے، کیا کما کے لائے؟ وہ کہتے ہیں ماں یہ جادو کا گلاس ہے، یہ دیکھو تمہیں شربت پلاتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے گلاس سے مگر کچھ بھی نہیں آتا۔ ماں کا تو غصے کے مارے برا حال، وہ کہتی ہے چپل اٹھا کے پھر اس پہ پھینکتی ہے اور کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بیچارہ پھر چل پڑتا ہے اور پھر کہتے ہیں میں پریوں کے پاس جاتا ہوں، کنویں پہ جا کے اسی طرح ہی وہ پھر آواز لگاتا ہے ایک کھاؤں دو کھاؤں کے ساتوں کو کھا جاؤں۔ پریاں پھر پریشان، اب چوتھی پری کہتی ہے میں جاتی ہوں۔ چوتھی پری اس کے پاس جا کے کہتی ہے یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا اچھا تحفہ لائی ہوں، یہ جو ہے کوئی عام مرغی نہیں ہے، یہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے بیوقوف لڑکا، وہ مرغی کو لے کے چل پڑتا ہے، پھر اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں میں بہت تھک گیا ہوں، شام بھی ہو گئی ہے اور سارا راستہ بھی سنسان ہے۔ وہ سرائی میں پہنچ جاتا ہے، سرائی کا مالک اسے دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پھر کچھ لایا ہوگا، وہ اس کو اس کے کمرے میں بھیجتا ہے کہ جاؤ آرام کر لو۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے مرغی کو نکال کے مرغی سے کہتا ہے مرغی نے مرغی انڈا دے، اور یہ کیا سونے کے انڈا مرغی دیتی ہے؟ پھر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک، اور اس طرح انڈوں کی تو ڈھیر ہی لگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ انڈا اٹھا کے حیرت سے دیکھتا ہے، ارے واقعی یہ تو سونے کے انڈے ہیں، اور اس طرح وہ کہتا ہے تو بہت سارے میرے پاس پیسے آ جائیں گے، اور سو جاتا ہے۔ سرائی کا مالک دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پھر اسی طرح چپ کے آتا ہے کمرے میں، اور اصلی جو تھی نا مرغی اس کو چرا کے اس کی جگہ پہ نکلی مرغی رکھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بھی اب امیر ہو جاؤں گا، اور اصلی مرغی لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے صبح وہ بیچارہ جب اٹھتا ہے، بے وقوف تو وہ ہوتا ہی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر وہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، وہ کہتا ہے انہی راستے سے گزرتا خوشی خوشی کہ اماں کو دکھاؤں گا۔ گھر پہنچ کے کہتا ہے اماں اماں، اماں پھر باہر آتی ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھو
اب وہ کہتا ہے مرغی دے مرغی انڈا دے، لیکن یہ کیا، مرغی تو وہ عام سا انڈا دیتی ہے۔ وہ پھر پریشان، ماں کو تو غصے کے مارے برا حال کہ میں نے کہا تھا کما کے لانا، تم یہ مرغی لے کے آئے ہو۔ وہ کہتی ہے چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، کچھ کما کے لانا تب واپس آنا۔ وہ بیچارہ پھر چل پڑتا ہے، کہتا ہے پریوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بے وقوف بناتی ہیں۔ اب وہ کنویں پہ جا کے پھر آواز لگاتا ہے، ایک کھاؤں دو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں۔ ساتوں پریاں بڑی پریشان، آخر پانچویں پری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی، یہ کوئی عام کارپیٹ نہیں ہے، یہ فلائنگ کارپیٹ ہے، اس پہ تم بیٹھ کے جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ بے وقوف لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کارپیٹ لے کے چل پڑتا ہے۔ اب وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہونے والا ہے اور میں تو تھک بھی بہت گیا ہوں، تھوڑا سا آرام کر کے صبح جاؤں گا۔ اب وہ پھر سرائی پہ چل پڑتا ہے۔ سرائی کا مالک اسے دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی پھر کوئی جادوئی چیز آئی ہے۔ اب وہ اس کو اس کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ کمرے میں جا کے بے وقوف لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے ذرا چیک تو کروں کارپیٹ کو۔ وہ اس پہ بیٹھ کے کہتا ہے کارپیٹ کارپیٹ سیر کرا، اور یہ کیا، کارپیٹ تو کمرے میں اڑنے لگتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر سکون سے سو جاتا ہے۔ سرائی کا مالک چپ کے سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں چپ کے آتا ہے، اثر کارپیٹ کو چرا کے اس کی جگہ نقلی والا کارپیٹ رکھتا ہے، اور پھر جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح ہی چپ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اب بے وقوف لڑکا جب صبح اٹھتا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر اماں کو دکھانے کے لیے چل پڑتا ہے واپس اپنے گاؤں کی طرف۔ گھر پہنچ کے اماں کو آواز لگاتے ہیں، اماں اماں۔ اماں آتی ہیں، کیا بات ہے پھر آ گئے تم، اب کیا کما کے لائے؟ وہ کہتے ہیں ارے ماں دیکھو تو صحیح، میرے ساتھ اس پہ بیٹھو کارپیٹ پہ۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے کہتا ہے کارپیٹ سیر کرا، لیکن یہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اماں کو تو غصے کے مارے برا حال، وہ کہتے ہیں روز مجھے بیوقوف بنانے آ جاتے ہو، نکل جاؤ۔ اب وہ پھر پریشان، کہتا ہے اچھا پریاں مجھے روز ہی بیوقوف بنائی جا رہی ہیں۔ اب وہ پھر چلتا چلاتا جلدی پریوں کے پاس پہنچتا ہے کنویں پہ، اور کنویں پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتا ہے ایک کھاؤں دو کھاؤں کہ سب کو کھا جاؤں۔ اب پریاں پریشان، پھر اب چھٹی پری نکلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نا اے انسان، میں دیکھو تمہارے لیے بہت اچھا تحفہ لائی ہوں، یہ کوئی عام پاٹ نہیں ہے، یہ ہاٹ پاٹ جو ہے اس میں گرما گرم کھانا آ جاتا ہے، جو خواہش کرو گے وہ آئے گا۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ہاٹ پاٹ کو اٹھاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ پھر کہتا ہے شام ہو گئی ہے، تھک بھی گیا ہوں، راستہ بھی سنسان ہے، میں آج آرام کر کے صبح جاؤں گا۔ وہ پھر اسی سرائے میں پہنچ جاتا ہے۔ سرائے کا مالک اسے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح پھر بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی کوئی نئی چیز آ گئی۔ وہ اسے اس کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ اب وہ بیوقوف لڑکا وہاں جا کے ہاٹ پاٹ کو آرڈر دیتا ہے کہ گرما گرم کھانا آ جائے، اور یہ کیا، ساتھ ہی وہ ہاٹ پاٹ جو تھا وہ گرم گرم کھانے سے بھر جاتا ہے۔ کھانا کھا کے وہ سو جاتا ہے۔ ادھر وہ جو سرائے کا مالک ہوتا ہے وہ پھر چپ کے دیکھتا ہے، اس کے کمرے میں آتا ہے، اور جو اس نے اصل ہاٹ پاٹ تھا نا وہ بدل کے اس کی جگہ ایک نقلی ہاٹ پاٹ رکھ دیتا ہے، اور جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح ہی چپ کے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ صبح بیوقوف لڑکا اٹھتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسی طرح انہی راستوں سے چلتا چلاتا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اماں کو آواز لگاتے ہیں، اماں اماں دیکھو میں کیا لایا۔ اماں پھر کہتی ہے دیکھو یہ پھر آ گیا، ہاں کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ماں یہ جادو کا برتن ہے۔ اب وہ کہتے ہیں برتن رے برتن کھانا لا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں کا تو پھر اتنا غصہ، ماں اس کی پٹائی کرتی ہے اور کہتی ہے چلے جاؤ کما کے لاؤ۔ اب وہ پھر چل پڑتا ہے، کہتا ہے آج تو میں پریوں کو نا چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ ان پریوں کی وجہ سے میں روز شرمندہ ہو رہا ہوں۔ اب وہ پریاں بیچاری بڑے پریشان، وہ کہتی ہے کیا کریں، جو سب سے جو چھوٹی پری ہوتی ہے نا وہ سب سے سمجھدار ہوتی ہے، وہ کہتی ہے آج میں جاؤں گی۔ اور وہ جا کے کہتی ہے اے انسان یہ لو میرا تحفہ، وہ ایک ڈنڈا۔ وہ کہتی ہے بس تم نے یہ کرنا ہے کہ سرائی میں جا کے اس ڈنڈے سے کہنا ہے ڈنڈے رے ڈنڈے کام دکھا۔ وہ بیوقوف لڑکا وہ ڈنڈا لے کے چل پڑتا ہے۔
پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، میں تھکا ہوا بھی ہوں، گھر جاتے جاتے تو بہت تھک جاؤں گا، صبح جاؤں گا، اور وہ پھر سرائی میں چلا جاتا ہے۔ سرائی کا مالک کہتا ہے آج ایک اور جادوئی چیز آئی ہے، موجیں ہی موجیں۔ بس جی وہ اس کو اس کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ اب جناب جب وہ نہ لیٹ جاتا ہے ڈنڈے کو اپنے پاس رکھ کے بیوقوف لڑکا، تو سرائی کا مالک اسی طرح چپ کے دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سو گیا۔ اب وہ آتا ہے اس کے کمرے میں، اور جیسے ہی وہ ڈنڈا چرانے لگتا ہے تو وہ جو ایکٹنگ کر رہا تھا بیوقوف لڑکا، وہ کہتا ہے ڈنڈے رے ڈنڈے کام دکھا، اور بس جی ڈنڈا ہوا میں اڑتا ہے، ٹھا 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 ٹھا۔ سرائی کے مالک کو ادھر لگ رہا ہے، وہ چیختا ہے معاف کر دو مجھے، اوہ ائی اپنا ساری چیزیں لے لو، اپنی ساری چیزیں لے لو۔ اور وہ جو تھا سوری کر کے اس کا سارا سامان جو ہے نا اس کو واپس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ اور جناب وہ بیوقوف لڑکا اپنی ساری چیزیں اٹھا کے خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ ماں کو آواز لگاتے ہیں اماں دیکھو تو میں کیا لایا، یہ دیکھو۔ پہلے وہ پلیٹ نکالتا ہے، کہتے ہیں پلیٹ ہی پلیٹ کھانا لا، اور یہ کیا، گرما گرم کھانا آ جاتا ہے۔ پھر وہ بکری کا کان گھما کے کہتا ہے بکری رے بکری اشرفیاں دے، اور وہ سونے کے جو سکے ہوتے ہیں نا وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈھیر لگنے لگتا ہے۔ پھر گلاس اٹھا کے کہتا ہے گلاس لے گلاس میری اماں کے لیے جوس لا، اور اس میں جوس آ جاتا ہے۔ پھر وہ مرغی سے کہتا ہے مرغی رے مرغی انڈا دے، اور یہ کیا، سونے کے انڈوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ پھر کارپیٹ پہ بیٹھ کے کہتا ہے کارپیٹ رے کارپیٹ سیر کرا، اور کارپیٹ اس کو سیر کرانے لگتا ہے۔ پھر وہ ہاٹ پاٹ اٹھا کے کہتا ہے ہاٹ پاٹ رے ہاٹ پاٹ کھانا لا، اور وہ گرم گرم کھانے سے بھر جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں اماں یہ ڈنڈا جو ہے نا یہ بڑے کام کا ہے، یہ ہماری ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ اماں جو تھیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہیں، اب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ بڑا سا پیارا سا گھر بنواتے ہیں، اور پھر وہ آرام اور سکون سے رہنے لگتے ہیں۔